السلام علیکم۔ یہ بات آج سے 20 سال پرانی ہے، جب میں نے کالج کمپلیٹ کیا تھا اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے مجھے شہر جانا تھا۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ یونیورسٹی تھی، تو مجھے اس کے لیے وہاں ہاسٹل میں ہی رہائش اختیار کرنی تھی۔ میری بہت ضد کرنے پہ میرے بابا مان گئے اور وہیں ہاسٹل میں انہوں نے میری رہائش کا بندوبست بھی کروا دیا۔ میرے روم میں میرے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی اور اتفاق سے ہم دونوں کا ڈپارٹمنٹ بھی سیم ہی تھا۔ اس کا نام صبا تھا۔ صبا خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، کم گھلتی ملتی تھی۔ میرے یونیورسٹی کے پہلے ہفتے میں ہی کافی فرینڈز بن گئے تھے، لیکن وہ بہت شائع تھی، کم لوگوں سے بات چیت کرتی تھی۔ جب ہم لوگ روم میں واپس آ جاتے تھے شام تک، تب وہ کچھ تھوڑی بہت تو مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب ہم لوگ کلاس میں ہوتے تھے تو وہ مجھ سے اتنا زیادہ نہیں میل جول رکھتی تھی، چونکہ میرا گروپ فرینڈز کا الگ تھا۔ مگر میرے بہت بار اصرار کرنے پہ بھی اس نے کلاس میں میرے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھا، جبکہ میرے گروپ میں جتنی لڑکیاں تھیں سب کافی ملنسار تھیں۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی، اکیلے ہی اپنی کلاس لیتی تھی اور لنچ بھی وہ عموماً اکیلے ہی کیا کرتی تھی۔ باقی کا فری ٹائم وہ لائبریری میں گزارتی تھی اور وہاں بیٹھ کے نوٹس بناتی رہتی تھی۔ وہ پڑھنے میں بہت زیادہ اچھی تھی اور وہ بہت زیادہ پڑھائی کیا کرتی تھی۔ میں شام کو کھانا وانا کھانے کے بعد تھوڑی واک کر کے سو جاتی تھی، لیکن وہ رات کو بہت دیر تک پڑھتی تھی۔ روم میں بھی ہماری بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ فارغ وقت میں بھی وہ کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ ہی کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن ہم ساری فرینڈز نے پلان بنایا کہ کلاسز کے بعد ہم لوگ کہیں لنچ پہ چلتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ صبا سے پوچھا تو خلاف توقع وہ بھی مان گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو وہ بھی کسی بہانے باہر تو نکلے گی۔ ہم سب نے وہاں پہ آرڈر دیا کھانے کا اور انتظار کرنے لگے۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، ہم لوگوں کے ساتھ باتوں میں کوئی حصہ تو نہیں لے رہی تھی، لیکن سر جھکا کے ایسے ہی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ ویٹر ہم سب کے آرڈرز رکھ کے سب کے سامنے اور وہاں سے چلا گیا۔ سب نے کھانا اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ ہم نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور صبا کی طرف دیکھ کے ہم لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ صبا عجیب طریقے سے کھا رہی تھی، سارا کھانا گرا کے اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہی تھی، اور کھاتے کھاتے اس نے نہ صرف اپنی پلیٹ ختم کی، اس نے ہماری پلیٹوں میں سے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت ہم لوگوں کو تھوڑا سا خوف محسوس ہونا شروع ہوا۔ میں نے کافی اونچی آواز میں صبا کو بلایا، اس نے میری آواز نہیں سنی۔ میں اس کے قریب جا کے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا اور اسے چیخ کے بلایا ہے، تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی ایک دم سے بے ہوشی کی حالت میں سے اٹھ گئی ہو، اور ایک دم اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ بالکل شرمندہ ہو گئی، وہ رونا شروع ہو گئی۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھی، میں نے اسے گلے لگایا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو، خیر ہے، ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ ہم لوگ سب واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد میں نے اسے نیند کی دوا دی اور اسے دودھ دے کے آرام سے سلا دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تھی تو وہ خاصی بہتر تھی، کیونکہ ویکینڈ تھا تو مجھے بھی اپنے گھر جانا تھا۔ میں بھی چلی گئی، ہم سب چلے گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تب تک ہم اس سارے واقعے کو کافی حد تک بھول چکے تھے۔ اس بات کی تقریباً 5 دن کے بعد ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ جمعرات کا دن تھا۔ میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا صبا اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس وقت تک وہ تیار ہو چکی ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا خیریت ہے صبا، کیا آج کلاسز لینے کا پلان نہیں ہے؟ تو کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں کافی درد ہو رہا ہے، تم کلاسز لے آؤ، میں تم سے نوٹس لے کے کاپی کر لوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شاید طبیعت زیادہ خراب ہوگی تبھی وہ ریسٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ میں ناشتہ واشتہ کر کے کلاسز لینے چلی گئی۔ سارا دن کلاسز وغیرہ لینے کے بعد جب میں واپس ہاسٹل اپنے روم آئی تو میں نے دیکھا صبا ایز یوزول اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھائی کر رہی ہے۔ میں نے اس سے 2-4 سوال کیے لیکن اس نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، بس گردن ہلا کے اپنی پڑھائی میں لگی رہی۔ میں نے چینج وغیرہ کیا، منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو کے نماز پڑھی اور میں اس کے پاس آئی کہ اس سے کہوں چلو ہم لوگ کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ جیسے ہی میں اس کی ٹیبل کے پاس پہنچی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
کیونکہ صبا جس کاپی کو دیکھ کے بدستور ہل ہل کے رٹا مار رہی تھی اس کاپی پہ تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ اتنی دیر سے بلینک نوٹ بک دیکھ کے مستقل ہل ہل کے پڑھ رہی تھی. میں بالکل پریشان ہو گئی. میں نے جیسے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہلایا ایسا لگا جیسے وہ بالکل ہوش میں آ گئی ہو. میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے حیرت سے تکنے لگی. میں نے کہا کیا ہوا ہے، تم اتنی دیر سے کیا پڑھ رہی نہیں کاپی میں سے دیکھ کے؟ تو کہنے لگی کہ میں تو ابھی یہاں پہ آ کے ایسے ہی بیٹھی تھی، تم کب آئی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں. میرا دل اندر ہی اندر اتنا تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مجھے اب واقعی خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا. میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اسے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہہ رہی ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے جیسے چکر آ رہے ہیں، میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں. اور وہ جا کے لیٹ گئی اور میں پریشانی سے سر پکڑے بیٹھی تھی اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی دن بدن اس بدلتی ہوئی حالت کا میں کیا کروں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے ڈسکس کروں اس سارے مسئلے کو. اور پھر دل ہی دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی مجھے وارڈن نظر آئیں گی نا میں سارا مسئلہ ان کو بتاؤں گی اور انہی سے مشورہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ہماری کلاس رومز کے برابر میں ایک سٹیئرز ہیں جو فرسٹ فلور پہ جاتی ہیں، وہاں پہ آڈیٹوریم ہے. کلاس لینے کے بعد ہم ساری دوستوں کو بھوک لگ رہی تھی. ہم نے کہا چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں. ابھی ہم سٹیئرز کے پاس سے گزر رہے تھے کہ بالکل ٹاپ والی سیڑھی پہ ہمیں لگا جیسے صبا بیٹھی ہے. وہ سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی جیسے رو رہی ہو. میں نے نیچے سے اسے آواز دی تو اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں نے اپنا بیگ اپنی فرینڈس کو پکڑایا اور میں نے زور سے آواز دی صبا کو، لیکن اس نے جواب نہیں دیا. اب میرے ساتھ میری 2 دوستیں اور بھی تھیں. جیسے جیسے ہم سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے تھے اس کی سسکیوں کی باقاعدہ آواز آ رہی تھی. میں جیسے ہی اس کے قریب گئی میں نے اس کو کندھا پکڑ کے ہلانے کی کوشش کی. اب اس کی سسکیوں کی آواز بند ہو گئی تھی اور ایک دم اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں عجیب سی تھی اور وہ انتہائی کری مسکراہٹ سے مسکرانا شروع ہو گئی. اور اس کی آواز صبا کی آواز بہرحال نہیں تھی. اس نے ایک مردانہ آواز میں مجھ سے کہا مجھ سے دور رہو. میں بالکل لرز گئی. میرے ساتھ میری 2 دوستیں تھیں. اگر وہ مجھے اس وقت نہ پکڑتی تو میں سیڑھی سے نیچے گر چکی ہوتی. ڈر کے مارے ہم لوگ ایک دم پیچھے ہٹے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن صبا کو اس حال میں چھوڑ کے جانے کا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. میں نے ہمت پکڑی اور میں نے دل ہی دل میں ہلکے ہلکے کلمہ پڑھتی گئی اور میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی. اب میں نے جا کے صبا کو دوبارہ آواز دی، پھر بھی اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں نے ہلکے ہلکے اس کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑنا شروع کیا اور میں نے اس کو کہا صبا ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ اور ایک دم پھر وہ ایسے ہی ہوش میں آئی جیسے لگتا تھا کہ وہ کہیں بے ہوشی میں ہو. اس دفعہ میں پریشان ہو گئی کیونکہ جب وہ اٹھی تو وہ باقاعدہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی. وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے اچانک، مجھے لگتا ہے جیسے میں بیٹھے بیٹھے کہیں سو جاتی ہوں. صبا کی یہ حالت کافی پریشان کن تھی. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح میں وارڈن کے پاس جاؤں گی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کروں گی تاکہ اس کے پیرنٹس کو انفارم کر سکیں. میں صبا کو لے کے اپنے ساتھ ہاسٹل آ گئی. شام تک کھانا وانا کھا کے ہم لوگ فارغ ہوئے تو میں نے صبا سے کہہ دیا تھا کہ تم آج لیٹ نائٹ بالکل نہیں پڑھائی کرو گی. وہ بھی مان گئی تھی. میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ہی صبا بستر پہ لیٹ کے سو چکی ہے. میں نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح میں پوری صورتحال سے وارڈن کو آگاہ کر دوں گی. میں سونے کے لیے لیٹ گئی. رات کی تقریباً کوئی 2 بج رہے ہوں گے. میری آنکھ کھلی تو مجھے ہلکی ہلکی سی کسی کی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی. کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں نے جیسے ہی لیمپ آن کیا ایسا لگ رہا تھا ایک لمحے کو میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا. صبا بالکل میرے بیڈ کے سرانے کھڑی تھی. اس کے پورے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں کچھ پڑھ رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ تیزی تیزی ہل کے جیسے کوئی منتر پڑھ رہی ہو. میری خوف کے مارے اتنی زوردار چیخ نکلی تھی کہ صبا ہوش میں آ گئی. اور اس دفعہ بھی ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی اور مجھ سے بغیر کچھ بولے خاموشی سے جا کے وہ اپنے بستر پہ سو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میں نے اس دفعہ بالکل دیر نہیں کی. صبح ہوتے ہی ساتھ میں سیدھا وارڈن کے پاس گئی. میں نے انہیں جا کے ساری صورتحال بتائی اور وارڈن نے اسی وقت صبا کے گھر والوں کو فون کیا اور اس کے پیرنٹس آ کے اس کو لے گئے.
اور وہ آخری دفعہ تھی جب ہم نے صبا کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کے بعد صبا دوبارہ کبھی یونیورسٹی نہیں آئی۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کو کیا ہوا تھا، ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکا۔